اور شب عاشورہ کی کچھ برکتیں اور کل کے دن کون سے اعمال کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کی محفل میں مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پھر کل کے دن میں نہیں آؤں گا، پھر انشاءاللہ پرسوں ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ پوری توجہ کے ساتھ 4 شہادتوں کا تذکرہ سماعت فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے تقریباً 14 منزلیں طے کر کے 14 اسٹیپ بائی اسٹیپ 14 جگہوں پر رکتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کربلا کے میدان میں یہ نہیں سمجھنا کہ امام حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، بغیر مال و زر کے گئے تھے، نہیں، کئی اونٹ کا وزن تو صرف آپ کے ساتھ مال و زر اور دولت سے بھرا ہوا ساتھ میں گیا تھا۔ محبت سے اسی لیے تو یزیدی گنڈے ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ علی اکبر، علی اصغر، قاسم یہ 1-2 جوڑے کپڑے میں گئے تھے بس۔ جب علی اکبر تیار ہو کر کربلا کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے تو 14 نئے جوڑے کے بعد ایک نکال کر ماں نے سامنے رکھے۔ 14 نئے جوڑے، اور جو روز پہن رہے تھے وہ الگ۔ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، تو امام اکبر نے کہا ماں یہ نہیں، سفید جوڑا دے دو۔ محبت سے بولو کہ نانا کی سنت ہے سفید کپڑا پہننا، میرے نانا کی سنت۔ کربلا سمجھ سکتے ہیں آپ، میرا امام وہاں مجبور نہیں تھا۔ 19 سے زیادہ اونٹ تو خالی دولت سے بھر کے ساتھ میں لے گئے تھے۔ ہر سال امیر معاویہ 1 لاکھ دینار و درہم 1 لاکھ دینار و درہم آپ کو صرف تحفے میں بھیجا کرتے تھے۔ جی، حسن کی بارگاہ میں بھی، حسین کی بارگاہ میں۔ اور امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر تینوں ایک مرتبہ کہیں سفر پر گئے تھے، تو وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو ایک ضعیفہ نے انہیں دودھ پلا دیا، بکری کا دودھ کر پلا دیا۔ تو تینوں نے کہا ماں کبھی مدینے آنا۔ محبت سے بولو، کبھی ہمارے گھر تشریف لانا۔ وہ ضعیفہ جب مشکلوں میں پڑی تو کہا نواز رسول اللہ نے مجھے بلایا تھا، چل کے دیکھتی ہوں۔ تو وہ ضعیفہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی جس نے 1 دن دودھ پلایا تھا۔ مہمان نوازی کی تھی، مہمان نوازی۔ امام حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیسوں سے بھری 1 تھیلی اس ضعیفہ کو عطا فرمائی۔ امام حسین کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے 2 تھیلیاں عطا فرمائی، اور امام حسن نے اس کا 2 عطا فرما دیا۔ کہا ماں جاؤ، اب تمہاری زندگی کے لیے اتنی دولت کافی ہے۔ یہ سخاوت تھی امام علی مقام، امام حسن اور حسین۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔
کوئی بہت نماز پڑھے، حج پہ حج کرے، اپنی ہی ذات پہ خرچ کرے، لیکن اللہ کے بندوں کی مدد نہ کرے، ایسا کنجوس جنت میں نہیں ہے۔ اور کل یوم عاشورہ ہے، فرمایا جو اپنے گھر کے دسترخوان پر اچھے سے اچھا کھانا پکائے گا، غوث اعظم فرماتے ہیں پیران پیر کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 50 سال تک آزمایا ہے اس بات کو کہ عاشورے کے دن جو اپنے بال بچوں کو اچھے سے اچھا پکا کر کھلائے، اللہ اس گھر میں کبھی بھی تنگستی نہیں آنے دیتا، اور اس کا دسترخوان پورا سال اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوتا۔ توجہ ہے آپ سب؟ یہ گھرانہ ہے مولا علی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت دل سے اپنے ایمان سے محبت کرے، ایک دکھاوے کے لیے محفل میں بس ہم آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، کوئی نہ کچھ سیکھ رہے ہیں نہ کچھ، بس اٹھ رہے بھاگ رہے ہیں، بس ایسا نہیں ہوتا۔ 9 دن 10 دن کے بعد اگر زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ آئے تو یہ اتنا خرچ کر کے مجھے بلا کر آپ کو بٹھا کر فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک رسم ہو جائے گی جو جب غیر کرتے دیکھا آپ نے، وہ بھی 10 دن کے منڈپ لگاتے ہیں، ابھی لگائیں گے 2 دن کے بعد، پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آنا چاہیے۔ ہم ناچنے گانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں، ہمارا طرز زندگی ایک دم الگ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قافلہ آپ نے سنا کہ کربلا پہنچا، امام حسین نے عاشورے کی رات تک اپنے ساتھیوں کو سمجھایا جس کو جانا ہے چلا جائے، تو یزید کو صرف میرے ہاتھ کی ضرورت ہے، اور امام حسین اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو انہیں کتنے علاقوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا، مال و دولت سے انہیں وزن کر دیا جاتا، بہت لالچ دی تھی، مگر امام علی مقام نے یزید سے جو بیعت نہیں کی، وجہ صرف یہ تھی کہ یزید جو تھا اس کی جتنی عادتیں آپ کتاب میں پڑھیں گے، اسلاف کی زندگی میں اور آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ یزید کے حالات اتنے برے تھے، خالہ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز کر دیا، اور شراب کا تو اتنا عادی تھا وہ کہ حج پر گیا تھا، حج کے سفر میں بھی اس نے شراب پی تھی۔ یزید کے باپ کی جو دوسری بیویاں تھیں، یزید ان کے ساتھ حرام کاری کرتا تھا، بندر سے کھیلتا تھا، رنڈیوں کا ناچ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھتا تھا، جب تک باپ حیات رہے اس کی ساری گندگیاں چھپی ہوئی تھی، کسی میں عام نہیں تھی۔ کچھ لوگ باہر سب کچھ کر کے گھر میں شریف بن کے آ جاتے ہیں، وہی حال اس کا بھی تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دن جب اللہ پکڑے گا تو پوری دنیا تجھ پہ لعنت کرے گی۔ ہر فسق و فجور اور ہر غلط بات کا ماہر تھا یزید، اور شکل و صورت اتنی بدصورت تھی، موٹا کالا،
چہرہ بھی ایک دم عجیب و غریب، اعمال کی طرح چہرہ بھی اللہ نے غلیظ بنا دیا تھا اس کا۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے نا تو چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر کتنا بھی وہ اپنے چہرے کو سجائے پوچھے، کچھ بھی لگا لے، کچھ بھی کروا لے، ایک اللہ کا دیا نور ہوتا ہے، وہ نور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام نے یزید کے ہاتھ میں آخری دم تک ہاتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ کے جتنے ساتھی تھے سب شہید ہو گئے۔ ایک بیمار بیٹا 22 سال کا جسے زمانہ سجاد کہتا ہے، امام زین العابدین، امام سجاد کو سجاد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اتنا سجدہ کرتے تھے، زمانہ انہیں سجاد کہنے لگا۔ اور ایک بات سنو، امام حسین کی شہادت اور رفقا اور بھائی بھتیجے سب کی شہادت، امام زین العابدین نے خیمے سے ملاحظہ کیا، سب کو جاتا دیکھا، دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں شہادت کا جوڑا پہن۔ اللہ توفیق دے تو شہادت کی موت بہت نصیب والوں کو ملتی ہے، اور شہادت امام حسین کے بعد امام زین العابدین تقریباً 40 سال تک باحیات رہے، 22 سال کی عمر تھی، 40 سال تک ان کی زندگی میں ماہ محرم آیا۔ سنو اب توجہ سے، مگر 40 سال میں 40 مرتبہ محرم ملا انہیں، ایک بار بھی ان کی لائف میں کہیں کوئی بتا دے کہ امام زین العابدین نے کبھی ڈھول بجوایا ہو، تعزیہ نکلایا ہو، ماتم کیا ہو، سینہ ٹھوکا ہو، بتاؤ تم سے زیادہ غم تھا امام زین العابدین کو، مگر کبھی 40 سال کی لائف میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام زین العابدین نے کوئی ماتم کیا ہو، کالے کپڑے پہنے ہو، ننگے پیر رہے ہو، یا جو ہے امام پاک نے نوحہ پڑھا ہو، یا امام پاک نے تعزیہ داری کی ہو، ڈھول بجوایا ہو، نہیں کہیں نہیں ملے گا۔ امام زین العابدین 40 سال تک مسلسل غم حسین میں گھر سے باہر بھی جلدی نکلتے نہیں، کسی نے آپ کو مسکراتا نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کے گلی، جس گلی میں آپ کا گھر تھا، مدینہ منورہ کی جس گلی میں آپ کا گھر تھا، ایک پرنالہ لگا تھا، پانی جس سے برسات کا پانی بہتا ہے ویسے پرنالہ لگا ہوا تھا، تو اس سے پانی کے قطرے گلی میں گرتے تھے، تو نمازی اسی جگہ سے آتے جاتے تھے، تو کسی نے شکایت کی حضرت عباس کو کہ یہ پرنالہ نکال دو یہاں سے، یہ پانی نہ جانے کیسا ناپاک نجس آتا ہوگا، نمازی جاتے آتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جب کہا گیا تو آپ کے جو غلام تھے، امام زین العابدین کے گھر کا جو غلام تھا، اس نے کہا یہ پانی نہیں ہے، نہ نجس پانی ہے، نہ ناپاک پانی ہے، نہ عام پانی ہے، یہ میرے امام کے آنسو ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں غم حسین کو؟ اب تو ہماری آنکھیں روتی بھی نہیں، سینہ ٹھوک کے رونا بنا ہے۔
بچے مار کر رونا منع ہے، لیکن غم حسین میں دل سے رونا، اشک بہانا یہ منع نہیں۔ یہ نصیب والوں کے آنسو بہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین کی لائف اتنی عظیم ہے، زندگی میں ایک بار کی لائف کا تذکرہ کریں۔ میں کہتا ہوں کیوں اس کی زندگی پر آپ سرچ کرتے بیٹھتے ہیں؟ کوئی کھلاڑی کی زندگی پر، کوئی باڈی گارڈ کی زندگی پر، کوئی جو ہے ہیرو کی زندگی پر، کسی ہیروئن کی زندگی پر سرچ مت کرو، کرنا ہے تو اسلام کے ہیرو کی زندگی پر، جسے آج تک حدیث و قرآن میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اگر ان کی زندگی پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، دیکھ لو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیوں کا رخ بدل جائے گا، فکر میں اللہ کا نور سما جائے گا، خوف خدا آ جائے گا اور زندگی موڑ پہ چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 منٹ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا کرو روزانہ، 10 منٹ کرو نا، کرو 10 منٹ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اللہ کی قرآن کو 5 ہی منٹ پڑھ لیا کرو، پڑھو نا، وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ کا کلام۔ حق کو قرآن پڑھنے کا کربلا میں حسین نے ادا فرمایا، سر کٹا کے نیزے پر قرآن پڑھا ہے امام حسین نے، نیزے پر۔ اور امام کو پتا تھا شاید رہتی دنیا تک اب کوئی ایسا قرآن نہ پڑھ پائے، تو میرے امام نے گلی کوچوں سے ان کا سر گزرتا گیا، امام قرآن پڑھتے گئے۔ میرا بادشاہ